حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جادوگرنی کا واقعہ۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں پیش آیا، جب کفار مکہ اور یہودی مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر ممکن سازشوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے نہ صرف ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کی، بلکہ کئی مرتبہ جادو اور شیطانی عمل سے بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی سازش کی۔ مدینہ میں رہنے والے یہودی کئی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ انہوں میں سے ایک جادوگرنی کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک یہودی عورت جس کا نام لبیدہ یا بعض روایات میں لبیدہ بن عاصم مذکور ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی سازش کی۔ یہ جادوگرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت میں ایک لونڈی کے ذریعے کھانے میں جادو کرا کر پیش کرتی تھی۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال اور کنگھی کے ٹکڑے لے کر ان پر جادو کیا اور انہیں کھجور کی خشک تنے میں چھپا دیا۔ پھر اس مواد کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا جس کا نام زروان یا بیر ارویس تھا۔ اس جادو کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے لیے کمزوری محسوس کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حفاظت فرمائی، اور یہ جادو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا وحی پر کوئی اثر نہ ڈال سکا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جادو کیا گیا ہے اور وہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس جادو کا اثر سے نجات پانے کا طریقہ بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی جس میں سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے اس جادو کی اثرات کو ضائع کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی تلاوت فرمائی اور ہر آیت پر ایک گرہ کھلتی گئی، یہاں تک کہ تمام گرہ کھل گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کرام کو کنویں کی طرف بھیجا۔ جب انہوں نے کنویں کو کھودا تو اس میں سے ایک کنگھی اور اس پر لپٹے ہوئے بال اور جادو کی دیگر اشیاء برآمد ہوئی۔ انہیں نکال کر دفن کر دیا گیا اور اس جادوگرنی کی سازش ناکام ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادوگرنی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، بلکہ صبر اور رحمت کا مظاہرہ کیا۔ اس واقعے سے سیکھنے کے اسباق: اللہ کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ قرآن کی برکت: سورہ فلق اور سورہ ناس جادو اور شیطانی اثرات سے محفوظ کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور صبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو معاف فرما دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جادو کی حقیقت موجود ہے، مگر اللہ کی قدرت ہر شے پر غالب ہے۔ اگر ہم قرآن اور دعاؤں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو کوئی بھی جادو یا شیطانی اثر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔